الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ناظرین محترم، آج ہم جس پر گفتگو کریں گے وہ ہمارا موضوع ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ فرض کفایہ کیا ہے، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں فرامین کیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اس کو خوشبو لگائی، اس کے جنازے کے ساتھ چلا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے نماز جنازہ پڑھنے کی اور میت کو غسل دینے کی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے خواب میں پوچھا، یعنی خواب کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا، تو پوچھا کہ آپ سے اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، ما فعل اللہ بکا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی صرف کچھ کلمات کی وجہ سے۔ تو پوچھا گیا وہ کلمات کون سے تھے؟ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو دیکھ کر ان کلمات کو ادا کرتے تھے، سبحان الحی الذی لا یموت، پاک ہے وہ ذات اور ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو کہا میں بھی یہی کلمات پڑھا کرتا تھا کسی میت کو، کسی جنازے کو دیکھ کر، تو رب ذوالجلال نے میرے اس عمل کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ ویسے تو صحابہ سارے ہی جنتی ہیں، اور جتنے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان تھے ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی فضیلت ملی کہ وہ اس جہاں میں بھی گناہوں سے پاک تھے، اور آخرت تو ان کے لیے ہی بڑی ایک تحفہ نما چیز ہے۔ اور دوسری بات، نماز جنازہ کے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، لیکن مختصر سا طریقہ عرض کروں گا اور آپ نے توجہ کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض کفایہ کیا ہے، آپ یہ جان لیں طریقے سے پہلے فرض کفایہ کیا ہے۔ فرض کفایہ ہم اس لیے کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک بندے نے نماز جنازہ پڑھ لی تو جس کو فوتگی کی خبر ملے گی وہ سارے ہی بری ہو جائیں گے، کسی کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن البتہ اگر کسی نے بھی نماز جنازہ نہ پڑھی تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے جس کو فوتگی کی خبر ملی ہے۔ تو اب نماز جنازہ کا طریقہ، اس سے قبل اس کی نیت دیکھیں کہ نیت کیا کرنی ہے نماز جنازہ سے پڑھنے سے پہلے۔ نیت یہ کرنی ہے 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ تو اب نماز جنازہ میں 2 فرض ہے، یعنی فرض کون سے ہے، جو چیزیں واجب ہے ہر مقتدی اور امام پر۔ پہلی چیز 4 مرتبہ تکبیرات اللہ اکبر کہنا، اور دوسری قیام یعنی کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنا۔ اب پہلی تکبیر امام اور مقتدی نے کہا کہ ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور ہاتھ باندھ کر امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اب دوسری تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں نے درود پڑھنا ہے، ہو سکے تو آپ نماز والا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم۔ تیسری تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں نے وہاں پر دعا پڑھنی ہے میت کے لیے۔ اگر بالغ کوئی مرد اور عورت ہے تو اس میں بالغ مرد عورت کی جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے، اگر نابالغ بچہ اور بچی ہے تو اس کی دعائیں الگ سے ہیں تو وہ الگ سے پڑھی جاتی ہیں۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد امام اور مقتدی نے دونوں نے ہاتھ لٹکا کر دائیں طرف سلام اور بائیں طرف سلام، اور یہ نماز جنازہ کا طریقہ مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔